کیا آپ خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ آمین. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا کلام آپ کو بالکل پاک پیور اور صاف کرے گا. آمین. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بالکل پاک اور صاف کرتا ہے. خدا کا کلام ہمیں بالکل پیور خالص سونے کی مانند بناتا ہے. عزیزو، آج کا کلام آپ کو آزاد کرے گا. آج کا کلام آپ کو پوزیٹیو کرے گا. آمین. آئے ہم خدا کے زندہ کلام کی طرف پڑھیں گے. زبور 23 نکالیں گے. اوپر لکھا ہے بڑا فیمس زبور. کل اس کی آیات 6 آیات ہیں. بہت سے لوگ اس کا ورد کرتے ہیں. بہت سے لوگ اس کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈالتے ہیں. بہت سے لوگ اس کا تعویذ بنا کر اپنے بازو پر بھی باندھتے ہیں. ہاللیلویا. ہم بچپن سے اس زبور کو سنتے آئے ہیں. ہم بچپن سے اس زبور کی طاقت کو جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چرچ میں کوئی ایسا پاسبان نہیں ہوگا جس نے زبور 23 پر پریچ نہیں کیا ہوگا، کلام نہیں سنایا ہوگا. اس کا جو پہلے ہی آیت ہے وہ بھی بڑی پاورفل ہے. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. آئے ہم آج ان 6 آیات پر غور کریں گے. خدا یہاں کچھ نہیں کہہ رہا. ایک بھیڑ اپنے چرواہے سے مخاطب ہے. خدا یہاں نہیں بولا. ایک بھیڑ لو شو کر رہی ہے اپنے چرواہے سے. یہ ایک لو سٹوری کہہ سکتے ہیں آپ، اسے ایک لو لیٹر کہہ سکتے ہیں اپنے چرواہے کے لیے. اور اس میں جو بھیڑ ہے وہ چرچ ہے، اور جو چرواہا ہے وہ پربھو یسوع ہے، خدا کے بیٹے یسوع ہے. آمین. آئے ہم سب اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں گے اور اسے بیٹھ کر ہم پڑھیں گے. آئے ہم سب پہلے دا بک آف میتھیو کی طرف پڑھیں گے. اس کا 25 باب اس کی 31 اور 32 آیت کا مطالعہ کریں گے. خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے. وہ بھیڑ اور بکری کا، بھیڑ اور آپ سب نے بھیڑ دیکھی ہے؟ ڈیپ کبھی اسے دیکھا ہے؟ غور سے کبھی سے دیکھا ہے؟ کیا آپ ہی شیشہ بندے آپ بھی تو بھیڑ ہے نا. غور سے کبھی دیکھا اپنے آپ کو؟ بھیڑ ہے نا ہم. یہاں بھیڑ ہی تو کہہ رہی ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے گڈی نہیں ہوگی. ہم بھیڑ ہیں. کبھی آپ نے دیکھا اپنے آپ کو کہ آپ بھیڑ ہے؟ کیسی بھیڑ ہے؟ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا وہ بھیڑوں اور بکریوں کو جدا کر دے گا. اب میری طرف دیکھیں. آپ نے بکری دیکھی ہے؟ اس کے سینگ ہوتے ہیں تو بھیڑ کے ہوتے ہیں نہیں نہ ہوتے. بکری کے کانے میں اج کھڑے ہوئے کرو تو کانے اج کھڑے کر لیندی. لیکن جو بھیڑ ہوتی ہے وہ بالکل سائلنٹ رہتی ہے. اس کے کان بڑے پیارے سے چھوٹے سے بنے ہوتے ہیں اور اندر کی طرف جھکے ہوتے ہیں. لیکن جو بکری ہوتی ہے وہ بڑی چلاک ہوتی ہے. چرچ میں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں، بھیڑ اور تسی 2 بکریاں آپس میں لڑ دیا چڑھاؤ تو انہوں چڑھاؤ گے تو بکری تانوں ٹھڈ مارنا شروع کر دے. چرچز میں بھی ایسے لوگ ہیں جڑے تانوں ٹھڈ مار دیں گے. آپ ان کا جتنا مرضی بھلا کریں لیکن وہ بکری ہیں. تو خدا کے بیٹے یسوع نے کیا کرنا ہے کہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کر دینا. کیونکہ خدا بھیڑوں کو پسند کرتا، بکریوں کو پسند نہیں کرتا. تو خدا یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں زبور 23 میں ہم واپس چاہتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. جب ہم انگلش بائبل میں دیکھتے ہیں تو وہ اٹھاتا نہیں ہے، وہ لکھا وہ ہمیں لٹاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ کہ آپ دیکھیں کہ اگر اکثر آپ کوئی چرواہا اپنی بھیڑوں کو چرا رہا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ وہ ہری ہری گھاس میں کچھ جو بھیڑیں ہیں وہ گھاس کھا رہی ہوں گی، کچھ بیٹھی ہوں گی اور کچھ لیٹی ہوں گی. ابھی آنے والے دنوں میں میرے پاس LCD نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں جب چرچ بن جائے گا ہم اس میں LCD لگائیں گے تاکہ آپ وچن کو اور اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. ہاللیلویا. تو بائبل مقدس میں لکھا خدا ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا نہیں ہے بلکہ ہمیں لٹاتا ہے تاکہ ہم ریلیکس فیل کریں. اب ایک بھیڑ
کے لیے جو ضروری چیز ہے کھانے کے لیے وہ کیا ہے؟ گھاس. اور وہی گھاس وہ کھاتی ہے اور اسی پہ وہ آرام سے لیٹ جاتی ہے, سکون کرتی ہے. تو بھیڑ کیا کہہ رہی ہے؟ خداوند میرا چھپان ہے, مجھے کسی چیز کی نہ ہوگی, وہ مجھے ہری ہری. یہاں پر چرواہا نہیں بول رہا, ایک بھیڑ مخاطب ہے کس سے؟ اپنے چرواہے سے, اپنے خدا سے. وہ کیا ہے؟ مخاطب ہے, وہ بات کر رہی ہے کہ میرا چرواہا مجھے کسی چیز کی کمی. جیسے لوگوں کو مانگتے پھرنے. بائبل کیا کہہ رہی ہے کہ خداوند میرا چھپانا, مجھے کسی چیز کی گھٹی نہیں ہوگی. ہم جب بھی ساڈے تے رونے نہیں ختم ہوندے, ساڈے آ گھر چ اج آ ہویا اج آ ہویا, اس کا مطلب ہے آپ بھیڑ نہیں ہے, آپ اصل بھیڑ ابھی تک نہیں بنے. اگر آپ اصل بھیڑ ہوتے تو آپ کہتے خداوند میرا چھپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. میں تو جنوں جدوں پوچھا نا نہیں مینوں سر پادری صاحب آ مسئلہ ہے, پادری صاحب اے مسئلہ ہے, کیونکہ ابھی تک ہو سکتا کہ بکری نے اتنے بھیڑ والی کھال پائی ہوئے. ہاللیلویا. کیونکہ جو بھیڑ ہوتی ہے وہ سنڈے کو بھیڑ نظر آتی ہے لیکن منڈے کو وہ بکری بن جاتی ہے. آگے لکھا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. راحت کے چشموں کے پاس, جہاں پر آپ کو کثیر مقدار میں خوبصورتی ملے گی. اگر آپ ایسی جگہوں پر چلے جائیں, مری والی سائڈ پر چلے جائیں, تو آپ کو جھرنے اور جب چشمے نظر آئیں گی تو آپ کو راحت محسوس ہوتی ہے. واو کیا بیوٹیفل سین ہے, کیا خدا کی قدرت ہے. تو بھیڑ کیا کہہ رہی ہے کہ تو مجھے اچھی اچھی چراگاہوں میں بھی بٹھاتا ہے اور راحت کے چشموں کے پاس بھی لے کر جاتا ہے. ہمیں اچھا فیڈ خدا کرواتا ہے, خدا ہمیں اچھی چیزوں سے نوازتا ہے. تو جو خدا کا بندہ داؤد ہے اس نے یہ زبور لکھا, زبور 23, کیونکہ وہ خود ایک چرواہا تھا اور وہ سارا دن بکریوں اور بھیڑوں کا اس کا کام تھا, اور وہ جانتا تھا کہ بھیڑ کیسی ہوتی ہے اور بکری کیسی ہوتی ہے. ہاللیلویا. آگے وہ لکھتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. وہ مجھ جان کی بات نہیں کہہ رہا جنہوں اسی جانو کہنے, وہ اس جان کی بات نہیں ہو رہی. ہاللیلویا. وہ میرے جانوں کو بحال کرتا ہے, نہیں ایسا کچھ نہیں لکھا, وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. جب ہم دیکھیں نا جو اسی سانو بڑی دل ساڈا داس ہے, میری تے جان چ جان آ گئی تینوں ویکھ کے. ہاں یعنی کہ ہماری جان کے اندر بھی ایک جان ہوتی ہے. ہاللیلویا. لیکن بھیڑ اپنے چرواہے کو لو شو کر رہی ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. جب میں دکھ میں ہوتی ہوں, جب میں پریشانی میں مبتلا ہوتی ہوں, جب میں گر جاتی ہوں, تب میرا چرواہا میری جان کو بحال کرتا ہے. جب میں فیور محسوس کرتی ہوں, جب مجھے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, چرواہا مجھے کیا کرتا ہے؟ اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے اور مجھے میڈیسن دیتا ہے, اور وہ میڈیسن خدا کا زندہ کلام ہے. ہاللیلویا. جو ہماری جانوں کو بحال کرتا ہے. میرے عزیزوں, چاہے ہماری جان جتنی مرضی مشکل میں مصیبت میں ہو, زبور میں 20 میں لکھا ہے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے. ہاللیلویا. خداوند پر توکل کر, کیونکہ ہماری سول ہے, جو ہماری جو جان ہے یہ مضبوط ہونی چاہیے, یہ بحال ہونی چاہیے. ہاللیلویا. تو بھیڑ کیسی ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں جو بھیڑ ہوتی ہے وہ بڑی پرسکون ہوتی ہے. یہ تو ابھی پاکستان میں ایک ٹرینڈ علیحدہ ہے کہ بھیڑیں آگے جا رہی, چرواہا پیچھے جا رہا ہوتا ہے. آپ یورپ میں دیکھیے چرواہا آگے جا رہا ہوتا ہے اور پیچھے جا رہی. پاکستان میں کچھ ایسا ہے, پاسٹر صاحب کو پیچھے رکھنا ہے بھیڑوں نے. پادری صاحب تسی ساڈی مننی, ساڈی مان کے چرچ چلانا, جے تسی ساڈی مان کے چرچ نہ چلایا تانوں دیا یہ کی تہاڈی بند. پادری نے نہیں گل منی تو مخالفت شروع, ساڈی تے پادری صاحب مانتے ہی نہیں, ساڈے گھر تے آندے نہیں. 23 زبور میں ہم دیکھیں کہ اس میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ میں ایک بھیڑ ہوں اور یسوع ہمارا اچھا چرواہا ہے. تو جو خواہشات آپ کی ہیں وہ یہاں مینشن ہے اس پیسج میں, ان مقدس 6 آیات میں. جو آپ چاہتے ہیں, آپ بھی تو چاہتے ہیں ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو, آپ بھی تو چاہتے ہیں ہم ہری ہری چراگاہوں میں جائیں, آپ بھی تو چاہتے ہیں میں راحت کی چشموں کے پاس پھروں, اور میری کسی چیز, آپ جانتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی جو خواہش ہے وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ آئے, میری زندگی میں کبھی کوئی مصیبت نہ آئے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا. اور جب مقدس یعقوب فرعون کے سامنے جاتا ہے, وہ اس سے پوچھتا ہے تیری عمر کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے میری عمر 130 سال ہے, لیکن میری زندگی میں دکھ اور مصیبتیں بہت زیادہ تھی بادشاہ.
ایک نبی, ایک پیغمبر, خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میری زندگی کے سال میرے باپ دادا سے زیادہ نہیں ہے. میرا باپ اسحاق زیادہ اچھا تھا, میرا باپ ابراہیم زیادہ اچھا تھا, لیکن میری زندگی کے سارے سال دکھ اور مصیبت میں گزرے. ہاللیلویا. کیونکہ وہ جس سے پیار کرتا تھا 7 سال تو اس نے اس کے لیے گزار دیے. 7 سال اس نے, اس کے ماموں نے دھوکہ کیا, لیا اس کو دے دی. 6 سال اس نے بھیڑیں چرائی اور 20 سال اس نے زندگی کے ایام اسی طرح صرف کیے. لیکن وہ جانتا تھا کہ میں ابھی بھی اچھی بھیڑ نہیں ہوں, میرے پاس برکت نہیں ہے. بچے بھی آ گئے, بیویاں بھی آ گئی, دولت بھی آ گئی, شہرت بھی مل گئی, یہاں تک کہ اس علاقے کا سب سے امیر شخص جو یعقوب تھا. لیکن پھر بھی وہ ایک دن تنہا اپنے بیوی بچوں کو جب اپنے بھائی عیساؤ سے ملنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ جانتا تھا کہ میں خالی ہوں. وہ کہتا تھا خدا میں برکت چاہتا ہوں, میں بلیسنگ چاہتا ہوں. اور لکھا وہ فرشتوں کے ساتھ لڑا اور غالب بھی آیا. ہاللیلویا. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک من میں جو شانتی ہے, جو سکون ہے, وہ خدا کے کلام میں, وچن میں ہے. جب تک برکت نہیں ملے گی تب تک آپ کے گھروں میں کبھی اطمینان نہیں آئے گا, کبھی سکون نہیں آئے گا. روپے پیسہ جتنا مرضی کما لے, لیکن جو سکون ہے, جو اطمینان ہے, جو ایک اچھی بھیڑ اپنے چرواہے سے چاہتی ہے, وہ زبور 23 ہے, جو بھیڑ اپنے چرواہے سے مخاطب ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کسی چیز کی گھٹی نہیں ہوگی. ہاللیلویا. میرے عزیزوں, جب آپ کا چرواہا یسوع ہوگا تو آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے. تسی لوگوں کو منگو گے نہیں بلکہ لوگوں نے دو گے. تو قرض لے گا نہیں بلکہ دے گا. ہاللیلویا. تو گھر میں آتا بھی مبارک ہوگا اور جاتا بھی مبارک ہوگا. آگے کیا لکھا پڑھے ذرا. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر, اپنے نام کی خاطر مجھے صداقت کی راہوں پر, the Jesus is only way, یسوع ہی راستہ ہے. میں آپ کو لاسٹ ٹائم آپ کو سرمن سنا رہا تھا کہ اگر راستہ نہیں ہے تو آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے فقط ایک ہی وے ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. اگر یسوع مسیح آپ کی زندگی میں ہے تو آپ یہوہ پاک کے پاس جا سکتے ہیں. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر, یہوہ پاک نام کی خاطر, مجھے صداقت کی راہوں پر, مجھے سچائی کی راہوں پر. کیونکہ جب ہم دا بک آف جان چیپٹر نمبر 8:32 کا تو وہاں لکھا ہے کہ سچائی سے واقف اور سچائی تجھے آزاد کرے گی. اور آگے لکھا بلکہ خواہ موت کے میں کسی بلا سے کیونکہ تسی کہو گے بھائی صاحب ساڈا کیڑا موت دی وادی جو گزر ہوندا ہے. آپ جانتے ہیں جب داؤد بھیڑوں کو لے کر جاتا تھا تو راستے میں ارد گرد پہاڑ ہوتے تھے اور راستے میں ایک وادی ہوتی تھی, اور جب اس وادی سے گزرتا تھا تو راستے میں بہت سے پہاڑوں میں بھیڑیے چھپے ہوتے تھے, ریچھ چھپے ہوتے تھے, شیر چھپے ہوتے تھے. اور وہ جانتی تھی بھیڑ کہ میرا چرواہا میرے, یہ جب مجھ پر حملہ آور ہوں گے تو پیچھے کیا ہے, میرا میرے آگے ہے, میرے پیچھے ہے, میری حفاظت کرتا ہے, میرے چاروں طرف میرا چرواہا میری حفاظت کے لیے تیار ہے. ہاللیلویا. آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ہم اسے کبھی ہرا نہیں سکتے. یہ ایک موت کی وادی ہے, بیماری ایک موت کی وادی ہے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے آپ کو آپریشن بتا دیا ہے اور آج گھبرا رہے ہیں آپ کہ میرا آپریشن ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس آپریشن کے ذریعے خدا آپ کو شفا دے دے, اور خدا نے آپ کو اس آپریشن میں سے گزارا اور بالکل ہیل کر دیا. آپ موت کی وادی میں سے گزرے اور خدا نے آپ کو شفا دی. ہاللیلویا, آمین. خدا نے آپ کو لکھا, اس نے مجھے سخت تنبیہ تو کی لیکن موت کے حوالے نہ کیا. وہ سخت تنبیہ کر سکتا ہے, وہ ہمیں دکھ دے سکتا ہے. ایک چرواہا اپنی بھیڑ کے لیے کبھی کبھی سخت اسے چھڑی بھی یوز کر سکتا ہے, اسے مار بھی سکتا ہے, اسے جھڑک بھی سکتا ہے تاکہ وہ سیدھا اپنے چرواہے کے پیچھے چلے. میں نے دن میں, رات میں, گرمی کی تپش میں, سردی میں, ٹھنڈ میں, میں ایک اچھا چرواہا بن کر اپنی بھیڑوں کو پالتا رہا اور آج خدا نے مجھے بہت برکت دی, کثرت سے میرے پاس سب کچھ. ہاللیلویا. میرے عزیزو, جب بھی کبھی یسوع کے نام سے آپ کی زندگی میں مصیبت آئے گی, موت کا سایہ آئے گا, تو میرا یسوع آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس موت کی سایہ سے آپ کو نکالے. کیونکہ اگر آپ یسوع کی بھیڑ ہیں, اگر آپ یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں تو آپ کو کسی چیز کی گٹھی, صرف بکری نہ بننا. ہاللیلویا. کیونکہ بکریوں کو یسوع پسند نہیں کرتا, وہ بڑی چلاک ہوندی.
ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ तो कोई टप के एन चली जाती, कभी एन, लेकिन भेड़ बड़ी अच्छी होती है, आप उसे गले लगाएं, उसके साथ बैठे, उसके साथ फेलोशिप करें, वो आपको नहीं मारती। देखो बकरे पिछां हो गया जी सिंह मार दिया बकरियां, एक दूसरे टक्करा मार दिया, तो जे तुम छड़ाओ तो ताड़े मगर चढ़ जाएगी। ये बकरियों का काम है, लेकिन भेड़ हमेशा अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है और उसकी आवाज को सुनती है। हालेलुया जी। आगे, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, तेरे आसा और लाठी से मुझे, तसल्ली है। ये जो आसा और लाठी है एक अलग अलग चीज है। जो लाठी होती है वो आप देखे हैं कि मे भी आपने गांव में देखा होगा, एक लाठी होती है वो पिछो थोड़ी विंगी होती, हाँ कड़िंगी जी बनी होती, कि जदों भेड़ किते जाती ना, भेड़ ਨੂੰ गले 'ਚ पा के वो वापस खिंच लेंदे कि किथे चलनी। हालेलुया। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਖਿੱਚਣਾ, ਚਰਚਾ। हालेलुया। तो ये चरवाहे का हक बनता है, खुदा ने इसे लाठी दी है। और आसा जब हम हिंदी बाइबल का मुताला करें तो यह सोटा के लिए है, चरवाहे के एक हाथ च सोटा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हालेलुया। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੇਡ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੋਟਾ ਚਲਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੀ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਾਪਾ जी ने आ कह देता। हालेलुया, आमीन। तो जब खुदा ने मूसा को अपनी भेड़ों के पास भेजा, खुदा ने बनी इस्राइल को चुना, तो खुदा ने उन्हें की दी सी लाठी। उसने कहा ये ले लाठी, और जब तू फराउन के सामने रखेगा तो ये सांप बन जाएगी। तो उसने जवाब दिया, खुदा मैं उनसे क्या कहूं, वो कैसे मानेंगे कि मुझे आपने भेजा है। तो उसने कहा जब तू फराउन के सामने जाना, तो उसने कहा मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है, मेरे बाप इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा ने मुझे भेजा। हालेलुया। तो उसने कहा खुदा अगर वो फिर भी ना माने, तो उसने कहा ये सांप, ये लाठी तूने फेंकनी है और ये सांप बन जाए। उन्होंने कहा फिर भी ना माने, तो उसने कहा तू अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखना, और जब तू बाहर निकालेगा तो ये कोड़ बन जाएगा, और जब तू दोबारा अपना छाती पे हाथ रखेगा तो बिल्कुल तेरा हाथ बिल्कुल साफ शफाफ हो जाए। हालेलुया। उन्होंने कहा फिर भी ना बने, उसने कहा फिर भी ना बने तो तू नदी का पानी लेकर जमीन पर छिड़कना और वो खून बन जाएगा। उन्होंने कहा खुदा फिर भी, उन्होंने कहा फिर मैं की इस्तेमाल करांगा, सोटा। जे तेरी लाठी ना मने तो फिर मैं की इस्तेमाल करांगा, सोटा, आसा। आज जब लोग प्यार से नहीं मानते, खुदा सोटा बंद है। कोई मस्जी दे प्यार 3 साल तो 10 साल तो उन्होंने पता भी लग रहा है कि सोटा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं आते। हालेलुया। बीमारी मेरे जीजों एक सोटा है, दुख एक सोटा है, गुर्बत एक सोटा है, लाचारी, बीमारी, गरीबी एक सोटा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन चीजों से निकल जाएं, तो मेरे अजीजों एक अच्छी भेड़ बने और यीशु के साथ चले। और जब आप एक अच्छी भेड़ बन जाएंगे, तो मेरा और आपका यीशु जो एक अच्छा चरवाहा है, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, वो कभी हमें भूलेगा नहीं, वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होगा, और कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो कहता तेरे आसा और लाठी से, भेड़ ते कह रही तेरी आसा ते लाठी तो मैनू तसल्ली है कि मैनू मैं ना मनागी तो मैनू लाठी भी मार लेना ते सोटा भी मार लेना। भेड़ तो ये कह रही है। हालेलुया, आमीन। लेकिन जो चर्च में जो भेड़े होती हैं, वो किसी वक्त वो कड़िंगी जी पा के उन्होंने खिंचना पैदा है। मान रखता हूं इस बात के लिए कि जितनी भी बहनें जो यहां से मूव हुई हैं, जो भाई यहां से डिस्कनेक्ट हुए हैं, वो यीशु मसीह के नाम से जरूर वापस आएंगे, वो एक अच्छी भेड़ बनेंगे और यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। तू मेरे दुश्मनों के रूप मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। तू मेरे, वो लोग जो आपके दुश्मन है, वो लोग जो आपके खिलाफ हैं, वो जो आज आपकी मुखालफत करते हैं, वो जो आपको आज नीचे गिराना चाहते हैं, खुदा आपको इतना बुलंद करेगा, इतना सरफराज करेगा, उनके सामने एक दस्तरखान लगा होगा और आप खुदा में यीशु मसीह के साथ बैठकर खाना खा रहे होंगे और वो आपकी बरकतों को देख रहे होंगे यीशु के नाम। हालेलुया। जब आप कामयाब हो रहे होते हैं, जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ये दुश्मनों के आगे एक दस्तरखान है। हालेलुया। और फिर कहीं आ रहा है, बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से रोटी खा रहे हैं, अच्छे दस्तरखान खुदा आपको दे रहा है, इनके घर तो इनका किचन बड़ा ब्लेस्ड है। इसका मतलब है खुदा ने आपको एक अच्छा दस्तरखान दे दिया, खुदा ने आपके किचन को ब्लेस कर दिया है। हालेलुया। ने मेरे सर पर
मेरा प्याला तूने मेरे सर पर सरों ना दे। हालेलुया। इसका मतलब है कि जब जो भेड़ होती है वो सुबह को क्या करती है, सारा दिन वो घास खाती है, और जब रात को वो लेटती है तो जमीन में से कुछ कीड़े उसके सर में घुस जाते हैं। और आपने भेड़ों को देखा होगा कि वो जब उनके सर में कीड़े पड़ जाते हैं तो वो अपने सर को नीचे दीवार के साथ रगड़ती हैं, मारती हैं, क्योंकि कीड़े क्या करते हैं, उन्हें तंग करते हैं। जिस तरह साढ़े क्रिश्चियन लोगों की बड़े कीड़े होंगे ना दिमाग च, कहते हैं भाई साहब पता नहीं केड़ा कीड़ा मेरे अंदर, मुखालफत वाला कीड़ा किसी के अंदर हो सकता है, किसी के अंदर ऐसा कीड़ा हो सकता है, चर्च के खिलाफ वाला कीड़ा भी हो सकता है। और वो कीड़े कैसे मरते हैं, जब यीशु तेल डालता है। और मैं यीशु के नाम से वो तमाम कीड़े उनके जहनों से यीशु के नाम से डिलीट करता हूं जो हमारे चर्च के खिलाफ है, हमारी मिनिस्ट्री के खिलाफ। हालेलुया। तो वो क्या करता है, चिरवाहा क्या करता है, उस पेड़ को पकड़ता है और उसके सर में तेल डालता है और वो तमाम कीड़े मर जाते हैं। और वो कीड़े उसके दिमाग में इस वजह से आते हैं क्योंकि उसकी जो खाल होती है बहुत बड़ी होती है, उसकी जो ऊँग होती है वो बड़ी होती है, और कीड़े बड़ी आराम से उसकी बॉडी में घुसना शुरू हो जाते हैं। और चरवाहे को पता लग जाता है कि जब उसकी भेड़ प्रॉब्लम में होती है, फिर वो क्या करता है, उसके सर में ऑयल डालता है। और ऑयल हमेशा अनॉइंटिंग को जाहिर करता है, ऑयल हमेशा मसा को जाहिर करता है, ऑयल हमेशा पाक रूह की फेलोशिप को जाहिर करता है। अगर ऑयल है तो पाक रूह की प्रेजेंस है, अगर ऑयल है तो मसा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह के नाम से आप तमाम के सरों में यीशु मसीह का ऑयल आए, पाक रूह की फेलोशिप आए, और खुदा आपको हमेशा पाक रूह की फेलोशिप में रहे। मेरा प्याला लबरेज ओवरफ्लो रहता है। मेरा प्याला हिंदी बाइबल में साथ आप पढ़ लिखा हुआ लिखा कटोरा, मेरा कटोरा भरा रहता है, ओवरफ्लो रहता है। तो साडा कटोरा है, साडा कटोरा खाली घाट है। फिर बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है कि मेरा प्याला लिबरेज रहता है। जब लिबरेज होगा तो आप दूसरों को भी दे सकेंगे। एक अच्छी भेड़ का प्याला हमेशा लिबरेज रहता है, एक अच्छी भेड़ का प्याला हमेशा भरा रहता है, पैसों से भरा रहता है, किचन उसका भरा रहता है। और कईयों का यह हाल है, उन्हें जेब में 10 रुपये भी नहीं दे। हालेलुया। ये किस तरह की भेड़ है? तो भेड़ तो कह रही मेरा प्याला हमेशा लिबरेज रहता है, ओवरफ्लो रहता है, क्योंकि मेरा चरवाहा अच्छा है। जिसका चरवाहा यीशु मसीह है तो उसका प्याला कैसे लिबरेज नहीं रहता, भरा रहता उसका प्याला। हालेलुया। इसका मतलब है अगर प्याला कुछ नहीं है तो तुसी अच्छी भेड़ नहीं हो। हालेलुया। मैं कहता हूं खुदावंद मेरा प्याला लिबरेज रहे, भरता रहे, भरता रहे, भरता रहे। और जब से मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, मेरा प्याला कभी भी नीचे नहीं गया, ओवरफ्लो है। एक अच्छी भेड़ बने ताकि आपका प्याला, सारी सोच छोटी है कि अच्छा आज जुमेरात मीटिंग है, अच्छा आज फिर ढोलकी बजानी पड़ेगी, आज फिर गीत गाने पड़ेंगे, अच्छा मीटिंग चलानी पड़ेगी, अच्छा मुझे वर्से पढ़नी पड़ेगी, अच्छा आज नाइट प्रेयर 3 घंटे दुआ करनी पड़ेगी। हालेलुया। एक चरवाहा भेड़ को जब तक खड़ा रखता है भेड़ रहती है, और जब वो चलता है वो भेड़ उसके पीछे पीछे जाती है। भैया लिखा यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ, भलाई और रहमत उम्र भर, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि पूरी उम्र तक एक भेड़ ज्योति अपने चरवाहे, जो उसका चरवाहा उसके साथ भलाई करता है, उम्र भर उसकी हिफाजत करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जब क्रूस पर जान दी, हमारे गुनाहों की खातर उसने अपना लहू बहाया, तो इसका मतलब है हमारे पाप साफ हो चुके हैं, उसने सारी जिंदगी के गुनाह हमारे माफ कर दिए। इसका ये मतलब नहीं और आगे करी जाइए, नो। हालेलुया। बाद लोग कहते हैं, जो ग्रेस प्रीचर है वो कहते हैं खुदा ने हमारे इन फ्यूचर के भी जो सीन है वो माफ कर दिए। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है अगर फजल ज्यादा हो तो गुनाह ज्यादा करते रहे, वो कहता हरगिज़ नहीं। अगर फजल ज्यादा हो तो प्रेयर भी ज्यादा है, अगर फजल ज्यादा हो तो रोजे भी ज्यादा है, अगर फजल ज्यादा है तो हमारी जो प्रार्थना है वो भी ज्यादा है। हालेलुया। मैं समझता हूं बाइबल मुकद्दस कहती है कि तू 10वां हिस्सा दे पुराने यादनामा में। अगर फजल हुआ तो मैं तो कहता हूं 20% हो गया, क्योंकि फजल हो गया ना। भेड़ अपने चरवाहे को कह रही है कि तू उम्र भर मेरी क्या करेगा, हिफाजत करेगा, भलाई पैदा होगी आपके लिए। जी आगे।
اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں सुकूनत करूंगा اور میں ہمیشہ رضائی میں سکونت کروں گا. چرچ لگائے گا میں رضائی میں سکونت کروں گا, میں رضائی میں باسیاں لوں گا. ہاللیلویا. لیکن بائبل مقدسیاں کہہ رہی ہے کہ میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت. کیا ہے خدا کا گھر؟ اس کی ہیکل جو منسٹری خدا نے آپ کو دی ہے, جو چرچ خدا نے آپ کو دیا ہے, وہاں آپ کو سکون ملے گا, وہاں آپ کو اطمینان ملے گا. ہاللیلویا. آپ دن میں 24 گھنٹے آپ 10 گھنٹے سو بھی لیتے ہیں, آپ 8 گھنٹے دیہڑی بھی کر لیتے ہیں, لیکن 1 گھنٹہ چرچ نہیں آ سکتے. اسی 1 گھنٹے میں آپ کو سستی آتی ہے, اسی 1 گھنٹے میں ساڈیاں کمراں چ درد ہوندی ہے, اسی 1 گھنٹے میں تانوں باسیاں بھی آندی, نیند بھی آندی. اور یہ ابلیس کا پلان ہے کہ جب آپ چرچ میں بیٹھے ہو آپ کا مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے اور آپ چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ابلیس کا پلان ہے کہ آپ وچن سن رہے ہیں اور آپ کی آتما کہیں اور ہے. یہ ابلیس کا سب سے بڑا پلان. جو نیند آوے بندہ انجن کرتا ہے نا, اسی طرح جب آپ غائب ہوتے ہیں انجن کرو میں کتے چلا گیا. کسی ٹائم تے 15 منٹ لنگ جاندے تے ذہن. ہاللیلویا. اس لیے بائبل میں لکھا ہے جہاں جس کا مال ہے وہاں اس کا دل لگا رہے گا. جتنے تہاڈا اکاؤنٹ ہے اتنے تہاڈا دل لگا رہے گا, جتنے تانوں پیسے آ رہے اتنے تہاڈا دل لگا رہے گا. سخت ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب پربھو یسوع مسیح آئیں گے وہ بھیڑوں کو بکریوں سے علیحدہ کر دیں گے. فرشتوں کو کہے گا بھائی علیحدہ کرو. تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جو بکری ہے وہ کی کہندی رہندی ہٹ ہے میں کھا گئی میں انہیں ایہی انہیں میں یہ جو میں یہ جو میں ہی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میرے عزیزوں میں کرنی لیا, اس لیے ایک اچھی پیڑ بنے اور یہ وچن آپ کی زندگیوں میں پورا ہوگا. آمین. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور کہیں گے خداوند سے